Hello, welcome to Upper Deck. I, Abbas Bilgrami, sit with the change makers, the innovators, and the thought changers. So, you will have amazing time these 60 minutes with somebody who's such an inspiration for this country, for the people around him. اور آج کے یہ جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بارے میں یہ اپنے بارے میں خود بتائیں گے ویسے تو بہت کچھ، لیکن ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بزنس کمیونٹی کے اندر اس مقام پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں جس کے بے تحاشا لوگ چاہتے ہیں کہ اس مقام پہ پہنچ سکیں. یہ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے اور ہم ان کا تعارف کراتے ہیں. چودھری ندیم رؤف صاحب. جی السلام علیکم جی. عباس صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن دا اپر ڈیک. جب آپ نے بلایا کہ جی دس از مائی پوڈ کاسٹ اینڈ دا نیم از اپر ڈیک, تو جو پہلا ایک ذہن میں چیز آئی نا اپر ڈیک مسٹ بی سم کافی شاپ اور اس قسم کا ہوگا, ویسے بڑا کیچی نیم. سو اٹس مائی آنر ٹو بی ہیئر اینڈ آئی ہوپ آپ آج ہماری جو 60 منٹس کی ہوگی ہارٹ ٹو ہارٹ کوئی باتیں ہم کر سکیں گے کچھ. آپ کیونکہ بیسکلی تعارف تو آپ نے کرا دیا. مائی نیم از چودھری ندیم رؤف اور ریسنٹلی آئی ایم جسٹ ریٹائرڈ ایز اے, اور ریٹائرڈ کہہ لیں یا ٹینیور میرا ابھی اینڈ ہوا ایز اے پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. And I'm alhamdulillah very much fortunate enough to be the president of one of the third largest chambers of Pakistan. Rawalpindi is, I think you must be knowing it or not, but Rawalpindi is the third largest chamber. And if I talk about kya hai Rawalpindi chamber, it's one of the most happening chambers. Acha. Or when you say the largest, that means what? In terms of membership. The membership. Yeah, Kitne members? After Lahore and Karachi, is 13,000 plus members. Oh. اور اگر ہم کام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو وہ پھر ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ میاں میٹھو بننے والی بات ہے, مگر اللہ کا شکر ہے چونکہ جب ہم موو کرتے ہیں ڈپلومیٹک سرکل میں یا گورنمنٹ سرکلز میں تو لوگ خود کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے کوئی تعارف کروانا ہو, مطلب بعض اوقات میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, واقعہ بتاؤں یا جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا تو میں آئی موو ان دیز سرکلز ان دا ڈنرز اینڈ ان دا میٹنگز اینڈ آل دیز ایونٹس. تو کوئی اگر کوئی نیا امبیسڈر آیا ہے اور دوسرا امبیسڈر سے تعارف کروا رہا ہے کہ جی ہی از دا پریزیڈنٹ آف راولپنڈی چیمبر, اینڈ اف یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو ورک ان پاکستان ان ریئل ٹرمز ریلیٹڈ ٹو اینی بزنس ایکٹیویٹیز اور دیز کائنڈ آف تھنگس, دین ڈو گو فار راولپنڈی چیمبر آف کامرس. بٹ دس از پیپل ٹاک اباؤٹ اس. اللہ کا شکر ہے. اور میرا خیال ہے شاید اس میں ایک جو مین ایلیمنٹ ہے وہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہیں ہمارے چیمبر. اچھا, اوکے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں ٹینیور تو ہمارا 1 سال کا ہوتا ہے ایز اے پریزیڈنٹ, بٹ جو ہمارا ایک لیڈرشپ ہے جو ہمیں لے کے آتی ہے آگے, اور جو ہمارا ایک ایسا سلسلہ بنا ہوا ہے, گروپ بنا ہوا ہے کہ جس جگہ پہ اب میں نے 30 سپتمبر 2022 کو پین رکھا تھا ٹیبل پہ, میرے آنے والا پریزیڈنٹ جن سا ہے اس نے 1 اکتوبر 2022 کو وہیں سے وہ پین اٹھا کے کام شروع کیا. Oh my God. بٹ یہ کوئی انڈو نہیں ہوتی چیز, اسی لیے ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ 5 سال پہ 10 سال پہ ہم پلان کر کے بناتے ہیں. That's very rare in this country. This is very much rare. Unfortunately اگر ہم دیکھیں تو اگر ہماری گورنمنٹ اس فارمولے پہ چلنا شروع کر دیں, آپ کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں جہاں پہ آپ کی پالیٹکس نہ ہو, لیگ پولنگ نہ ہو, اور آپ اس چیزوں کو لے کے چلیں سیملیس اسموتھلی, تو پھر کام ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ کا شکر ہے پھر نام بھی ہوتا ہے. جب کام ہوتا ہے تو پھر نام ہوتا ہے, تو وہ پھر اسی لیے پھر لوگ بات کرتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا میں نے تعارف کروا دیا کہ جی میں الحمد للہ پھر کہوں گا کہ آئی ایم فارچونیٹ انف ٹو لیڈ دا بزنس کمیونٹی آف دس ریجن اینڈ ون آف دا موسٹ وائبرنٹ چیمبرس. Again, because we are doing so many things across the year. We are taking delegations abroad in business opportunity conferences in different countries, and doing a lot of events here in Pakistan, exhibitions, conferences, technical seminars, capacity building things,
مین پرپز ہوتا ہے کہ جو اپنا ہمارا بزنس مین ہے اس کو ہم میکسیمم اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکیں, اچھا, تاکہ وہ اپنا جو بزنس کر رہا ہے اس میں بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے. اگر اس کی کوئی پروڈکٹ اس طرح کی ہے کہ وہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا تو اس کو ایسا پلیٹ فارم ہم پرووائڈ کریں, ایسے ہم اس کو جگہ دیں جہاں پہ اس کو اپرچونیٹیز دیں تاکہ وہ جا کے اپنی چیز کو پریزنٹ کر سکے. اوکے, سو مجھے تو ظاہری بات ہے, ایک تو چیمبر آف کامرس کسی بھی شہر کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے اس کمیونٹی کے لیے, خاص طور پہ بزنس کمیونٹی ہے, ان کی آواز بھی ہوتا ہے وہ, اور ان کے لیے جیسے آپ نے کہا ٹریننگس ہیں, ان کو گائیڈنس ہے, بہت سی ایسی چیزیں جو کہ پاکستان کے اندر بڑی مشکل ہوتی ہے ایک بزنس مین کے لیے, خاص طور پہ اپنے طور پہ سیلف لرننگ, جو کہ جس طرح کا ہم جب اتنے سارے لوگ 13,000 لوگ ایک جگہ پہ موجود ہوں جن کے ایکسپیرینسز دیکھتے ہیں, اور وہ پھر آپ جیسے لوگ جو کہ اس لیڈرشپ رول میں آتے ہیں, اور صرف اپنا بزنس نہیں بلکہ ان کے بزنسز کو بھی سمجھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. سو چونکہ یہ پروگرام ہمارا اپر ڈیک جو ہے, آپ نے جیسے شروعات میں بات کی کہ آپ کو خیال تھا کہ یہ کافی شاپ کی طرح سے ہوگا, تقریباً یہ کافی شاپ ہے, کافی آپ کے پاس تھوڑی دیر میں آ بھی جائے گی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جو لوگ دیکھنے والے ہیں ہمارے, خاص طور پہ ویورز ہیں, وہ دیکھ سکیں آپ کی نظر سے دنیا کو, چونکہ آپ لوگ اپنے جو اپنی پوزیشنز ہوتی ہیں اس میں اس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں سے آپ کا یو ہیو اے ٹاپ ویو اوور دا تھنگس. سو اگر وہ ویو لوگوں کو نظر آ سکے تو اس میں بڑی آسانی ہوگی یہ سمجھنے میں لیڈرشپ کے حوالے سے کہ کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لیڈرشپ کے اندر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں. اس کے اوپر ہم ان پورے پروگرام میں بات بھی کریں گے, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں زندگی میں, تاکہ لوگ یہ ریئلائز کر سکیں کہ آپ شروع سے سپر مین نہیں تھے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے, محنت لگتی ہے, لگن ہوتی ہے, پیشن ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں, جو کہ یہ بیسک انگریڈینٹس ہوں گے, میرا اپنا خیال ہے, آپ بہتر بتا سکیں گے. کہاں سے شروع ہوتی ہے ندیم کی زندگی جہاں سے آپ کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ٹورڈز بزنس کی طرف آیا, اور ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ جب او لیولز یا میٹرک کر رہے تھے تو آپ کا کیا خیال تھا, دنیا کو کیسے دیکھتے تھے, اور یہ ساری تبدیلی کیسے آئی. جی بالکل, اٹس جسٹ لائک اے فلیش بیک. ایک جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو کل کی بات لگتی ہے, سارا ایک آپ پورا آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. ندیم از ایکچولی اے ویری آرڈنری گائے. نتھنگ اسپیشل اباؤٹ می. اگر میں کہوں کہ بھی میں کوئی بہت زیادہ کوئی شروع سے جو کہتے ہیں نا کہ شاید وہ میں بچپن سے ہی مجھے یہ شوق تھا یا میرے بچپن میں سے ہی میں یہ کر رہا تھا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف کچھ چیزیں تھیں جو کہ مجھے تھا کہ شاید میں کر سکتا ہوں. میں اگر اپنا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتاؤں تو آئی ایم دا اونلی سن. الحمد للہ مائی فادر از اے کیمیکل انجینئر. یہاں پہ وی آر بیسڈ ان راولپنڈی. اور میری 3 چھوٹی بہنیں. اسکولنگ آئی ڈن مائی میٹرک ان 1992 فرام سینٹ میریز اکیڈمی لالازار. اینڈ اس زمانے میں یہ جو تھا نا وہ او اور اے لیول والی بیماری نہیں ہوتی تھی. میٹرک ہوتا تھا سمپل از دیٹ, بس بہت ریئر ہوتا تھا کوئی اسکول کروا رہے ہیں. انفیکٹ ہمارے اسکول میں بھی یہ تھا سینئر کیمبرج اس وقت اس کو کہتے تھے, بٹ یہ کہ الحمد للہ وی آر. تو آپ نے بھی میتھ توڑ دی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میٹرک کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان میں اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتے. ناٹ ایٹ آل. اچھا, ناٹ ایٹ آل. آئی ایم ریئلی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت 3 قسم کے ایجوکیشن سسٹم پیرل چل رہے ہیں. خیر یہ ایک علیحدہ پوری بحث ہے, اس میں گھس گئے تو ٹائم نکل جائے گا. اینی ہاؤ آئی ہیو ڈن مائی میٹرک فرام سینٹ میریز اکیڈمی. دین ابھی آپ سے آف دا کیمرہ جو بات ہو رہی تھی کہ مائی فادر ٹولڈ می, بیکاز آئی ایم دا اونلی سن, تو بزنس میرے فادر تھا, وی ہیڈ این انجینئرنگ کمپنی. ہی ٹولڈ می کہ بیٹا پڑھ جو مرضی لو, جو تمہارا شوق ہے کرنا یہی ہے تم نے, یہ سنبھالنا تم نہیں ہے. اینی ہاؤ مطلب وہ آئی ریسپیکٹ مائی فادر اے لاٹ. انفیکٹ ہی از مائی مینٹور اینڈ مائی آئیڈیل. تو وہ اس میں پھر میں نے اپنا شوق مجھے تھا کیونکہ نیا نیا وہ اس وقت آپ کو 90s میں کمپیوٹرز کا بڑا زیادہ ایک آیا تھا. تو آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان کمپیوٹرز سافٹ ویئر انجینئرنگ کی. بٹ اپنے یونیورسٹی کے دوران ہی میں
نے اپنے آفس کو جوائن کر لیا تھا اور اپنے کام کو سیکھنا شروع کر دیا تھا. مائی فیلڈ از ایکچولی پیورلی انجینئرنگ. اچھا. You can say it, I am not a certified engineer, but definitely I am a practical engineer because Okay. what I learned in ground, in my office, in my Right. factory. So this is Achha, from okay. last so many years. Okay. اس دوران ہی ہماری اگر میں اپنا جرنی اسٹارٹ کروں کہ ہاؤ آئی انٹر ان ٹو دس پولیٹیکل بزنس پالیٹکس. آئی سے دس بزنس پالیٹکس اچھا, okay. if you're leading some organization, if you're leading some chamber or anything, تو وہ اس کو پالیٹکس ہی آپ کہتے ہیں کہ پالیٹکس ہم ذہن میں ہمارے سر وہ ایک قسم کی پالیٹکس ہم نے آتی ہے. بدنام کر دیا اس لفظ کو جو کہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. کیونکہ آپ کو جب آپ ایک لیول پہ آتے ہیں اور آپ لیڈ کرتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کسی پروسیس سے گزر کے آتے ہیں. آپ اس طرح اوپر سے نہیں آ جاتے, ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. تو چونکہ میری فیلڈ جو سی تھی وہ تھی HVACR, مطلب ہیٹنگ, وینٹیلیشن, ایئر کنڈیشننگ, ریفریجریشن. یہ ایک ایسا لیٹ 90s میں ارلی جو سی یہ سینچری میں یہ ایک جو سی لگژری سے نیسیسٹی کی طرف آ رہا تھا یہ پروڈکٹ ہماری. تو اس میں ہماری مینوفیکچرنگ تھی کچھ آئٹمس کی. تو فرسٹ آئی اسٹارٹیڈ دس جوائن دس سوسائٹی دیٹ از کالڈ پاکستان HVACR سوسائٹی, جس میں جتنے بھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, یہ ہیٹنگ, وینٹیلیشن اور ایئر کنڈیشننگ فیلڈ سے ریلیٹڈ آل اوور پاکستان, کنسلٹنٹس, مینوفیکچررس, ڈسٹریبیوٹرس, ٹریڈرز, وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. آئی بیکم دا ممبر, اسلام آباد چیپٹر میں اس کا ممبر بنا یہاں پہ. اور وہاں سے پھر مجھے آہستہ آہستہ جب میں گھسا اس میں تو مجھے پتہ لگا کہ یار نہیں, یہ آپ ایک جو کاروبار کر رہے ہیں اور آپ نے اپنی نیٹ ورکنگ بڑھانی ہے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ویزیبل کرنا ہے, دین یو ہیو ٹو میٹ پیپل. یو کین ناٹ آئسولیٹ یور سیلف ان اینڈ لاک یور سیلف ان دا آفس اینڈ کہ بھی آپ بزنس لے سکیں گے یا آپ کی اپنا جو پروڈکٹ ہے وہ جا سکے. بیسکلی the journey started from here. It is purely business based کہ یار میری پروڈکٹ ہے, میں نے اس فیلڈ میں آ گیا ہوں, تو اب میں نے اس کی سوسائٹی کو جوائن کرنا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے. وہ میں نے جوائن کی. ہماری ایگزیبیشنز ہوتی تھیں اراؤنڈ دا ایئر ہر شہر میں, لاہور, کراچی, اسلام آباد. اس میں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا. میں پھر آہستہ آہستہ پھر ان کی لوکل کونسل میں آیا, پہلے اسلام آباد کی جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں نے ایز اے سرو کیا کچھ عرصہ. پھر 2017 میں چیئرمین بنا اسلام آباد چیپٹر کا. اچھا. اس کا میں ابھی صرف سوسائٹی کا بتا رہا ہوں, میں اس میں اور بھی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, اس کو میں کمپلیٹ کر لوں. بالکل. پھر اس کے بعد ایک امریکن سوسائٹی ہے جو کہ ہماری مدر باڈی ہے, اس سے کہتے ہیں ایشرے. امریکن گلوبل ہے, اس کے اپروکسیمیٹلی 70,000 پلس ممبرز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. وہ مطلب اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, ایئر کنڈیشننگ اور ہیٹنگ سے ریلیٹڈ. اچھا. Then I joined that society. اس کے پاکستان میں چیپٹرز ہیں, and alhamdulillah I become president of North region of that American society of this HVACR. اور یہ کب کی بات ہے؟ That is in 19. اچھا. 19. تو یہ بیسکلی یہ میرا جرنی تھا جو کہ مجھے کام سے اس طرف لے کے آیا, جو میرا ایک مجھے پھر لگا کہ یار نہیں, میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں سوسائٹی کے لیے ان دس وے. کہ بھئی میں جو ہماری سوسائٹی ہے, بیسک سوسائٹی سے کیا کام ہوتا ہے, یا جو آپ کے گروپس بنتے ہیں کہ آپ کے اس میں انفارمیشن ڈسمینیشن ہوتی ہے, نالج آپ کو دینا ہوتا ہے. پھر آپ کو وہ پورا جو ایک آپ کا بنا ہوتا ہے جس میں آپ کلسٹر ہوتا ہے, مختلف لوگ ہوتے ہیں, کنسلٹنٹس بھی ہیں, مینوفیکچررز بھی ہیں, ڈسٹریبیوٹرز بھی ہیں. وہ ایک آپ کا مطلب ایک تھنک ٹینک ٹائپ ہوتا ہے کہ بھی آپ نے ان کو لے کے چلنا ہے اور ان کے ایونٹس کرنا, اپنی لرننگس کے لیے بھی بہت اپنی لرننگ بہت. اور تیسرا جو ایک مین فیچر تھا جس کی وجہ سے میں آیا تھا کہ جی ندیم یا آرکو انٹرنیشنل جو میری کمپنی کا نام ہے, اس کو لوگ جانیں گے جب میں انٹریکٹ کروں گا لوگوں کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ چیز تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک وہ بیماری پڑ گئی, ایک شوق پڑ گیا کہ یار یہ بھی اچھا لوگ جانتے ہیں. آپ جب پھر آپ آ کے لیڈ کرتے ہیں چھوٹے لیول پہ, تو اس کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے اور اس کی اپنا ایک شام ہوتا ہے. رائٹ. تو ادھر سے پھر چیمبر, راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں مائی فادر واز پریزیڈنٹ ان 2008 ان راولپنڈی چیمبر. تو وہاں سے ان کو میں نے دیکھا, چونکہ وہ گھر والا سلسلہ تھا, تو دیکھا کہ بھائی یہ اس کی کیا اہمیت ہے. یہ پھر بڑا اسپیکٹرم ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں ہر بزنس آ جاتا ہے, اور یہ پھر کنٹری وائڈ پہ چلا جاتا ہے. ایک شہر کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کو, اور جینیٹک بھی ہے اس کے اندر. جینیٹکس, ہاں, یس یو کین سے دیٹ اٹ از ان مطلب جینز میں, جو مجھے پتہ نہیں تھا. اوکے. ٹھیک ہے نا, بیکاز ان اسکول آئی واز ویری شائے.
اچھا I was very shy, کوئی ڈبیٹ نہیں, کوئی سلسلہ نہیں, and a very ordinary student. یہ شاید لوگ اتنے اوپر ایسے کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ ہم نے بل گیٹس کو دیکھا, وہ بھی شاید وہ بعد میں اپنی جنسی میں پتہ لگتا ہے کہ یار ہاں ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں, کائنیٹک انرجی میں جو پوٹینشیل انرجیز ہیں ٹرانسفر تو ہوتی ہیں. وہ جب چیز مطلب بڑا آرڈنری اسٹوڈنٹ تھا. وہ آپ نے جو بات کی تھی نا شروع میں کہ جی ضروری نہیں ہے کہ بڑا آدمی بننے کے لیے آپ نے کوئی اے لیول او لیول کرنا ہے, تو یہ بھی زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے A+ لیا ہے تو آپ بڑے ہو بن سکتے ہیں, یا آپ نے 90% مارکس لیے ہیں تو آپ بڑا بن سکتے ہیں. وہ A+ اب آنا چاہیے اصل میں, اب آنا چاہیے. تو میں آئی واز ویری آرڈنری اسٹوڈنٹ, مطلب اگر آپ کہیں ٹو بی ویری آنیسٹ بلو میں اسے کہوں گا, مطلب کہ میں مطلب وہ فرسٹ 10 ٹاپر میں سے نہیں تھا. میں بڑا مطلب بیک بینچر اور خاموش اور بڑا بات کرنے والا. مشکل ہی ہو جاتی ہے وہ 10 ٹاپرز جو ہے نا, پھر وہ جاب کے لیے تو آتے ہی ہیں ان لوگوں کے پاس, جو کہ اب یہ بھی ایک بڑا فنومینا ہے, ایک اسٹرینج چیز ہے, اور دنیا نے ایک طرف لگا دیا ہے لوگوں کو کہ نہیں آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے. بٹ سم ہاؤ جو انٹیلیجنس لیول ہے اس کا کوئی کیا کہتے ہیں اکیڈمک اس میں گیج کرنے کا طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس. اینڈ آئی تھنک بہت سے ایسے لوگ جو کہ آپ جیسے موجود ہیں جن کو انٹیلیجنٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار اس سبجیکٹ کے اوپر کیسے مہارت لینی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے جو پیرامیٹرز ہیں نا انٹیلیجنس کے, وہ گریڈس پہ رکھ کر دی ہیں. اب آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں, اب آپ گوگل میں دیکھ لیں, مائکروسافٹ میں دیکھ لیں, IBM میں دیکھ لیں, دے ڈونٹ مطلب وہ پوچھتے نہیں ہیں آپ کی ڈگری کیا ہے, بالکل وہ دیکھتے ہیں آپ کرتے کیا ہو بھائی, پروڈکٹیوٹی کیا ہے. اب تو آپ مختلف ملکوں میں دیکھ لیں, جاپان میں اب تو وہ آپ کو جو چھوٹے لیول سے ہی اسکول میں بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا کیپیسٹی, کیا ان کو شوق ہے, وہ اس کو اسی چیز میں ڈالتے ہیں, وہیں سے وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ تو یہیں سے آپ کی بہت ضروری ہے. اپر ڈیک میں کافی آ گئی ہے, ٹھنڈی نہ ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. اچھا اینی ہاؤ فرام دیر آئی اسٹارٹ کمنگ ٹو راولپنڈی چیمبر. اوکے, اور الحمد للہ. اب مجھے ذرا بتائیے کہ چیمبر میں آنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, چونکہ اب ہمارے بہت سے ویور دیکھ رہے ہوتے ہیں. چیمبر اٹ سیلف, اس کا رول آپ نے بتایا, وہ بیسکلی ایک باڈی ہے جو بیسکلی ہیلپ کرتی ہے بزنس کمیونٹیز کو, اینڈ یہ سب سے بڑی باڈی ہے بزنس کمیونٹی کی, ایپک باڈی. ٹھیک ہے. اینڈ ایک تو آپ جیسے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان سے تو ٹائم لینا بڑا مشکل ہوتا ہے, کہ آسان ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں. یہ بھی ایک کوالٹی ہے لیڈرشپ کی کہ آپ کس طرح لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. خیر اینی ہاؤ, سو تو ایک تو یہ کہ چونکہ چیمبر اب 13,000 ممبرس کے ساتھ اور آئی کین انڈرسٹینڈ دا کائنڈ آف چیلنجز ایوری ڈے, ہر قسم کے مسئلے مسائل, ٹیکسیشن سے لے کے, اور آپ جو چیزیں پالیسی ہے اور دوسری چیزیں ہیں جس میں آپ لوگوں کا بڑا رول ہوتا ہے, خاص طور پہ چونکہ مینوفیکچرنگ کے اندر جو لوگ موجود ہیں. اب تو میرا خیال سے آج کے دن تو باقی اور مشکل ہو گیا ہوگا جب ڈالرس کے ایشوز اینڈ دس اینڈ دیٹ. سو مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پہنچنے کے لیے کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کسی ایک. لیکن جی پہلے تو میں آپ نے 13,000 آپ بار بار بات کر رہے ہیں, یہ 13,000 میں ورائٹی بہت ہے. ایک کھوکے والے سے لے کے ایک انڈسٹریل جو سا اونر ہے وہ سب ممبر ہے. اب اس میں آپ کی کیا کون ممبر بن سکتا ہے؟ مین تھنگ از دیٹ جس بندے کے پاس NTN سرٹیفکیٹ ہے اور اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کراتا ہے, ہی کین بیکم دا ممبر آف راولپنڈی چیمبر. اوکے, تو وہ چاہے چھوٹی دکان والا ہے یا وہ کوہ نور ٹیکسٹائل مل والا یا کوئی بڑا انڈسٹریلسٹ ہے, وہ سب برابر آ جاتے ہیں. ہمارے لیے ممبر سارے برابر ہیں. تو جو ورائٹی آف بزنس مین اور جو کمپنیز ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہ بڑی واسٹ اور بڑی ملٹی ڈائمینشنل قسم کی ہوتی ہیں, تو ہمیں ہر قسم کے مدد سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. اب آپ کی جو بات کی جی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, دیکھیں جی بڑی ویری سمپل. میں ایک تو پہلی چیز میں بالکل کلیئر کر دوں کہ ہمارا جو چیمبر ہے, اللہ کا شکر ہے, یہاں پہ جو ایک چیز چلتی ہے وہ دیٹ از میرٹ. آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی ون آف دا موسٹ ڈائنامک چیمبرز اینڈ سب سے اچھا چیمبر جو مختلف جگہوں پہ نام لیا جاتا ہے, اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم میرٹ کے اوپر بندوں کو اوپر لے کے آتے ہیں اور میرٹ پہ آگے چیزیں ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, دس از مطلب یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آئی ایم ون آف ویری فیو پریزیڈنٹس جن کا فادر بھی پریزیڈنٹ تھے اور ان کی اولاد بھی پریزیڈنٹ ہے. یہ 3-4 ایسے ہمارے گزرے ہیں, اینڈ دیٹ از پیورلی آن میرٹ. بلکہ یہ جب میں پریزیڈنٹ بنا تھا تو میرے لیے فادر 2008 میں پریزیڈنٹ تھے, بٹ جب میں کنسیڈر ہو رہا تھا پریزیڈنٹ بننے کے لیے تو آئی ٹیل یو مطلب ویری آنیسٹلی کہ وہ میرے لیے شاید نیگیٹو پوائنٹ تھا.
آف کورس. کیونکہ میں زیادہ وہ مائکروسکوپ سے گزر رہا تھا کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ بھائی یہ کوئی اس کا باپ تھا تو وہ یہ شاید اس وجہ سے بن رہا ہے. تو میرے لیے ایک آرڈنری ایک دوسرے بندے کی نسبت جب کمپٹیشن میں تھا تو میرے لیے مشکل یہ تھی کہ یار اس کو زیادہ جو ہے نا مطلب بات کو رگڑا دے کے اس کو بنانا ہے. تو اس پروسیس میں 2012 میں آئی بیکم وائس پریزیڈنٹ آف راولپنڈی چیمبر. مجھے 10 سال لگے اس پوزیشن میں پہنچنے کے. مطلب میں نے مختلف اس میں ہوتا کیا ہے ہمارے جو چیمبر میں مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں مختلف ٹریڈ سے ریلیٹڈ, ان کو آپ ہیڈ کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو میں نے انٹرنیشنل ہماری اچیومنٹ ایوارڈ کی کمیٹی اس کو 2 دفعہ ہیڈ کیا, جس میں نے ایک بہت بڑا ایونٹ کروایا 2019 میں. تقریباً ہم 450 بزنس مین کو لے کے گئے تھے کوالالمپور. اچھا. وہاں پہ ہم نے بزنس اپرچونیٹی کانفرنس کی تھی اور ہمارا جو ایکسپورٹ ایوارڈ ہے وہ ہم نے کیے تھے. اور اس میں ڈاکٹر مہاتیر محمد واز دا چیف گیسٹ, مسٹر اینڈ مسز ڈاکٹر مہاتیر محمد. اور انہوں نے وہ مطلب کہ آن ریکارڈ یہ بات کی کہ دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم چیف گیسٹ آف اینی نان ملیشین چیمبر. تو مطلب اٹس اے ویری آنر فار آس. اور اس کو میں ایز اے چیئرمین میں نے اس کو لیڈ کیا تھا. اس وقت 2019 میں شاہد سلیم صاحب پریزیڈنٹ تھے. یہ برین چائلڈ آپ ہی کا تھا یا نہیں, یہ ہمارا بیسکلی ریگولر ایونٹ ہوتا ہے ہر سال کا. ہم ہر سال ایک ملک میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے مقصد کیا ہوتا ہے ہمارے اس ایونٹ کا کہ ہم یہاں سے جو لوگ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم ان کی ہائیسٹ لیول پہ میٹنگس کرواتے ہیں. بزنس ٹو بزنس جے ویز ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز سامنے آتی ہیں. پلس یہ کہ آپ جس لیول پہ ہم موو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم گورنمنٹ لیول پہ موو کر رہے ہوتے ہیں, ایمبیسیز انوالو ہوتی ہیں, آپ کے فارن مشنز, آپ کے ٹریڈ باڈیز انوالو ہوتی ہیں. تو وہ جو پلیٹ فارم ملتا ہے ہمارے ممبرس کو, جو 300-400 بندہ ہمارے ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہے, وہ چاہے اکیلا جا کے پورا دنیا پھر کے آ جائے اس کو وہ نہیں ملتی, نیٹ ورکنگ نہیں ملتی جو ہمارے تھرو مل سکتی ہے. تو اس میں بہت ساری سکسیس سٹوریز بھی ہیں. یہ تو میں نے دیکھا کہ جو ہمارا مڈل ایسٹ جیسے فار انسٹنس میں دبئی دیکھتا ہوں, تو دبئی تو بنا سارا کا سارا اسی پیٹرن کے اوپر ہے جو بات آپ بتا رہے ہیں, اپنے آپ کو کیسے مارکیٹ کرنا. میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ انسیڈنٹ بتاؤں. جی. اٹ از وے بیک آئی تھنک 5-6 ایئرس بیک. ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا دوحہ, اسی طرح بزنس اپرچونیٹی کانفرنس تھی ہماری ادھر, وہاں پہ ڈیلیگیشن گیا. اس ڈیلیگیشن میں ایک خاتون بھی ہمارے ساتھ گئیں کیونکہ ویمن امپاورمنٹ پہ اور اس پہ ہمارا چیمبر خاص طور پہ بڑا اس کا ہمارا وہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا. آپ نے میں وزٹ کیا, میں نے آپ کے چیمبر کو, آئی واز ویری امپریسڈ. تو وہ ایک خاتون ہمارے ساتھ گئیں. خیر وہ بہت آرڈنری سے ان کا کام تھا, اسٹچنگ ان کا یونٹ تھا چھوٹا سا بہت. تو انہوں نے کہا جی میں نے جانا ہے, انہوں نے ریکوائرمنٹ پوری کی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ چلے گئی کیونکہ اس میں جتنے بھی ڈیلیگیشن جاتے ہیں نا وہ سیلف فائنانس پہ ہوتے ہیں. ظاہری بات. ہاں اس میں مطلب بہت مطلب ہم نے اس کو سبسڈائز ضرور کیا ہوتا ہے کیونکہ ڈیلیگیشن ہوتا ہے تو ہوٹل بکنگ, ایئر ٹکٹنگ تھوڑا سا سستا پڑ جاتا ہے. اور وہی جو بات کی نیٹ ورکنگ ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ ہوتی ہے. آپ یقین جانیں کہ اس عورت نے وہاں سے کوئی میرا خیال ہے 30-35 ہزار یونیفارمس کا آرڈر اٹھایا. That was such a big success story for our chamber. اچھا, یہ جو خاتون کا آپ بتا رہے ہیں, اس طرح کے کیسز بہت سے ہوں گے آپ کے پاس. کیا یہ اس کی کہیں آپ لوگ ایز اے کیس اسٹڈیز رکھتے ہیں اپنے پاس جس کے اوپر ہم اگر کوئی فرض کرنا چاہیں ایسی انسپریشنل اسٹوریز جو خاص بزنس کمیونٹی کے اندر ایک بہت ہی ہمبل اس سے اس طرح کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں. کیونکہ دیکھیے نا پوری دنیا کے اندر تو ہمیں نظر آتا ہے لوگوں نے گیراجز سے اپنے کام کرنا شروع کیے تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. پاکستان کے اندر بڑا ریئر نظر آ رہا ہے ہمیں یہ, آلدو اس کا مطلب ہے کہ یہ موجود ہے آپ کے پاس, لیکن کیا یہ ریکارڈ کے اوپر کہیں ہوتے ہیں, کہیں کمپائل ہوئی ہوئی ہیں چیزیں, یا یہ ایز سچ عباس صاحب ایز سچ کوئی ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی, بٹ وی ہیو دی ریئل لائف اسٹوریز. ایک اور ابھی چھوٹی سی ایک اور میں اسٹوری آپ کو شیئر کروں. آئی تھنک 2-3 years بیک وی وینٹ ٹو UK ود ڈیلیگیشن. وہاں پہ اس طرح ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تو اسی طرح ایک ینگ سا لڑکا ہمارے ساتھ گیا, اور وہ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈیلیگیشن میں جو مجھے پتا لگا کہ وہ جا کے تو بس یہی کہ اس نے پھر رہا ہے مختلف شاپس پہ جا کے. اچھا. بائی دی اینڈ آف ڈے جب وہ واپس آیا اور اس نے پھر آ کے بتایا کہ جی اس نے کیا اچیو کیا کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی ہمارے ڈیلیگیٹس ہیں جو گئے ہیں ان سے پوچھتے ضرور ہیں کہ یار آپ ہمارے ساتھ گئے ہیں, صرف سیر تو نہیں کی, آپ نے اچیو کیا ہے جو ہمارا مقصد تھا. اس نے کہا کہ جی میں نے وہاں سے موبائل چارجرز کے آرڈر لیے اور اس کو وہ آؤٹ سورس کروا رہا ہے چائنا سے, اور وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں اس نے وہاں سے آرڈر اٹھائے ہیں. مطلب وہ صرف کیا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں سب سے بڑا جو ڈیلیما ہے نا, سب سے بڑا ڈیلیما وہ یہ ہے
کہ ہم یہ بینگ ایز اے پاکستانی انفارچونیٹلی سوچتے یہ ہیں کہ ہم جو انسان ہے کچھ نہیں ہے ہمارے ملک میں, یا ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز, دیر آر سو مینی تھنگس وی کین ڈو. صرف کرنے والا بندہ ہونا چاہیے. آپ پاکستان میں بیٹھ کے, میں آپ کو بتاؤں جس طرح یہ چھوٹی چھوٹی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ وہ لڑکا گیا ہے وہاں ہمارے ساتھ ڈیلیگیشن میں, اور اس نے سمپل یہ ہے کہ اس کو اپرچونیٹی ملی ہے, اس نے اویل کیا ہے, اس نے پھرے ہے وہاں سے. اب اس نے وہاں سے آرڈر اٹھائے ہیں ہزاروں لاکھوں کے اور ہزاروں پاؤنڈ کے, اس نے چائنا سے آؤٹ سورس کر کے دے دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اور ساری اسٹوریز ہیں جو کہ پاکستان میں بیٹھ کے لوگ کام کر رہے ہیں, مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور آؤٹ سورس مطلب دے رہے ہیں سارا. اس کا مطلب جو اچیورز ہوتے ہیں وہ گو گیٹرز بھی ہوتے ہیں, وہ گو گیٹرز ہوتے ہیں. ہم صرف بلیم کرتے ہیں اپنے ملک کو, ہم صرف نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, جس میں انفارچونیٹلی آئی ایم سوری آئی ایم آن دا میڈیا, بٹ ہمارے یہاں میڈیا کا بھی بہت بڑا اس میں قصور ہے. آپ کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی پازیٹیو خبر نہیں ہے کہ اچھی, سب نیگیٹو چھوٹی چھوٹی خبر کو ہائی لائٹ ہوگی. تو دیر آر سو مینی تھنگس وی کین ڈو. دیکھیے نا, اس میں بزنس جو بیسٹ پریکٹسز جیسے آپ بتا رہے ہیں ساری کی ساری, اور اس میں جو رول ادارے کا اپنا ہے, یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمارے جو بزنس اسکولز ہیں اس میں یہ کیس اسٹڈیز پڑھانی چاہیے. جی بالکل. دیکھیں عباس صاحب, مجھے اتفاق ہوا بہت ساری یونیورسٹیز میں وین آئی واز پریزیڈنٹ میں جانے کا, ایون نسٹ میں اور بہت جگہوں پہ گیا. میں نے ہر جگہ جہاں پہ جا کے اسٹوڈنٹ سے جو بات کی نا, میں نے کہا یار خدا کے لیے اس مائنڈ فریم سے باہر نکلو کہ آپ نے 9 to 5 جاب کرنی ہے. انٹرپرینورشپ والی سائٹ پہ آؤ. اور ہمارے یہاں میں جو فیکلٹی کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ یہاں پہ دنیا جہان کی کیس اسٹڈیز پڑھاتے ہیں, آپ بل گیٹ کی پڑھائیں گے, مائکروسافٹ کی پڑھائیں گے, مطلب ہر آپ بڑے سے بڑے دنیا کے بندے کی پڑھائیں گے. آپ کیوں نہیں سیور فوڈ کی پڑھاتے, آپ کیوں نہیں آپ فریسکو سویٹ کی پڑھاتے, آپ کیوں نہیں جو آپ کے یہاں کے لوکل امتیاز کیش اینڈ کیری کی پڑھاتے, آپ جو لوکل برانڈز ہیں ہمارے. شاید دنیا کی بڑی یونیورسٹی جب پڑھانا شروع کر دیں گے تو ہم اس کو فالو کرنا ہم کیوں نہیں پڑھاتے. مطلب وہ چیزیں ہماری گراؤنڈ ریالٹی ہیں. جب آپ وہ کیس اسٹڈیز پڑھائیں گے تو آپ کا جو سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ انٹر لنک کرے گا فوری طور پہ. جب آپ بتائیں گے مائکروسافٹ کی کہانی, تو آپ ہمارے جو انوائرمنٹ ہیں, جو ہمارے یہاں پہ ایشوز ہیں, اسے کس طرح کو ریلیٹ کرے گا. بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہمارے پاس تو واقعی میں اتنی بڑی بڑی انسپریشنل اسٹوریز ہیں. بینکنگ اٹھا لیجیے تو آپ کو آغا زن عابدی ملتے ہیں. امریکہ میں شاہد خان جو کہ ایک بہت بڑی بمپر کمپنی بنانے والے آدمی ہیں, جو کہ پاکستان کا نام ہے بہت بڑا. سو اس طرح کے تو ہمارے پاس یہاں موجود ہوں گے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا. اینڈ اگر یہ انسپریشنل اسٹوریز نہیں آئیں تو جو خاص طور پہ جس یوتھ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا. آپ نے بالکل صحیح کہا. اینڈ آئی تھنک دس از اندر امپورٹنٹ ایریا ہمارے خاص طور پہ یوتھ کے لیے, کہ ان کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ نوکر ہو جائیں, کام کریں 9 to 5. آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے ساتھ اور بہت سے لوگ آئیں اس جگہ پر. آپ یو کین کریٹ اے لاٹ آف اپرچونیٹیز فار پیپل. سو جیسے میں نے اپنے پروگرام کے اوپننگ میں یہ بات کہی تھی کہ چینج میکر, انوویٹر اور تھاٹ چینجر, یہ تینوں کوالٹیز تو مجھے نظر آ رہی ہیں آپ کی پوری جرنی کے اندر, جس کے اندر میں آپ کو یہاں بھی لے جانا چاہوں گا کہ آپ نے جو چیمبر کے زمانے میں ایز اے پریسیڈنٹ, چونکہ میں تو بہت امپریس ہوں, سیدھی سی بات ہے. ایک کلیم جو کہ میں آپ کے منہ سے بھی سننا چاہتا ہوں, انوائرمنٹ کے حوالے سے چیمبر نے جو کیا تھا. پھر ہم ذرا سا جو جینڈر بیلنس ہے اور جو سپورٹ ہے ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے, اس پہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو چیمبر میں آپ کا خاص طور پہ جس دور میں نے دیکھا تھا, وہ ضرور شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. جی الحمدللہ, جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم مطلب ایک جو کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ, مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود بھی رول ماڈل بنیں, ہم خود بھی کچھ ایسے کام کریں تاکہ بتائیں لوگوں کو یہ بھی پاسبل ہے. جس طرح آپ نے انوائرمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کی, آئی تھنک وی آر دا اونلی چیمبر ان دا ورلڈ, میں چیمبر کی بات کر رہا ہوں اور کسی بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا, جو کہ ہماری کمپلیٹ ایک قطرہ پانی کا ہمارے چیمبر میں ضائع نہیں ہوتا. جتنی ہماری رین واٹر ہارویسٹنگ ہماری وہاں پہ ہوئی ہوئی ہے, جو جتنی بارش ہوتی ہے, جتنا پانی ہمارا چھت سے آتا ہے یا آگے پیچھے سے بارش میں ہوتا ہے, وہ سارا ہمارا انڈر گراؤنڈ جاتا ہے اور ریچارج ہوتا ہے. ایک بات.
دوسرا ہمارے کمپلیٹ سولر سسٹم پہ ہے چیمبر. ہمارے جتنی بھی ہماری لائٹس لگی ہوئی ہیں ساری ہماری سینسر پہ ہیں, کوئی بھی فالتو لائٹ آپ کی, اور ساری انرجی سیورز لگے ہوئے ہیں. ایئر کنڈیشن ہمارے انرجی سیورز, ساری انرجی ایفیشینٹ ہے. مطلب ٹوٹل چیمبر ہم نے کوشش کیا ہے کہ 100% ہم اس کو انوائرمنٹل فرینڈلی بنائیں. گرین چیمبر اس کو ہم کہتے ہیں, ون آف دا اونلی چیمبرز ان دا ورلڈ. یہ اب اس ہم پروسیس میں ہے کہ ہم اس کو سرٹیفائڈ بھی کروا لیں. بزنس کمیونٹی کی بات کریں تو بزنس کمیونٹی کے جو چیمبر ہے پوری دنیا میں ہوتے ہیں, اس میں ایسا چیمبر نہیں, اس میں ساری چیزیں ہیں. یہ تو فائنینشیل ٹائم کی ہیڈ لائن نظر آ رہی ہے مجھے. بالکل. اس میں ہمارے پاس ایک آئے تھے, ایک پروفیسر ہیں ہارورڈ یونیورسٹی میں, ہی از آلسو ریسرچر اینڈ انوائرمنٹ پہ کافی کام کرتے ہیں. تو انہوں نے وزٹ کیا تھا کسی اور سلسلے میں. جب ان کو ہم نے بات بتائی تو انہوں نے تھوڑی سی ریسرچ کی بھی, اور انہوں نے پھر اس کو سرٹیفائڈ کیا کہ جی واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے پروسیس بتایا کہ جی وائی ڈونٹ یو سرٹیفائڈ یور سیلف. وی آر ISO 14000 سرٹیفائڈ, بٹ دس از سم تھنگ یونیک. دس از واٹ وی وانٹ کہ بھی ہم نے یہ کیا ہے. اور جہاں آپ نے جینڈر ایکوالٹی کی بات کی اور جینڈر بیلنس کی بات کی, تو میرا خیال ہے ہم اس اب دور میں آ گئے ہیں جہاں پہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کے ایکولی آپ کے جو لائف پارٹنر ہے یا آپ کی بہن ہے یا بیٹی ہے وہ کام کرے. ہم پڑھا تو لیتے ہیں مگر یہ ہے کہ پھر اس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے, کیونکہ اب جتنا جس قسم کا دور آپ آگے فیس کر رہے ہیں, اب کمپٹیٹیونیس کا زمانہ, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کما رہا ہے اور 10 کھا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو اتنی ہماری ممبرز ہیں, ویمن ممبر ہیں, ان کو اوپر لے کے آئیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اس کیپیسٹی بلڈنگ میں ہم مطلب کانسٹنٹلی ہم ہمارے خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے اسپیسیفکلی ہم کہ جی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ, ان کی بزنس کس طرح وہ گرو کر سکتی ہیں, کیا ان کو ہکپس آ رہے ہیں اپنے کاروبار کرنے میں, ان کو ہم بتاتے ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹ سے, مختلف اداروں سے لوگ آتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں. تو اس میں ہماری ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا میکسیمم ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں. کتنی خواتین ہوں گی ممبرز آپ کی؟ ہماری تقریباً 600 پلس ہیں ممبرز ہیں. اور اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہمارے چیمبر میں اس وقت تقریباً 60 پلس کے قریب سیکریٹریٹ اسٹاف ہے, اینڈ 40% آر ویمن. اچھا. اور زیرو ٹالرنس ہے آن ہراسمنٹ, زیرو ٹالرنس ہے. مطلب کہ کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کوئی ایسا وہاں پہ کوئی لڑکی کام کر رہی ہے یا ہماری بہن جو بھی کام کر رہی ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی ممبر کوئی ایسی غلط بات کر دے یا ہمارے اسٹاف میں سے کوئی کر دے. بڑا اچھا ہم نے وہاں پہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ جو خواتین ہماری کام کرنے نکلتی ہیں باہر, وہ ان کو بہت ساری ہراسمنٹ کا فیس کرنا پڑتا ہے, جو کہ وہ کسی جگہ پہ بتا پاتی ہیں اور کئی جگہ پہ نہیں بتا پاتی. اور کئی خواتین اس ڈر سے نہیں نکلتی کہ جی ان کو شاید یہ پرابلم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینا بہت ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. اور دیکھیں نا, حال یہ ہے جو کہ تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ خواتین ایک زمانے تک تو یہ سمجھتی رہیں کہ شاید سب سے سیفسٹ ان کے لیے جو پروفیشن ہے وہ ٹیچنگ ہے. ایگزیکٹلی. سو نارملی کیا ہوتا تھا, خواتین جو تھیں جن کو اجازت گھر سے ملتی تھی وہ ایز اے ٹیچر مل جاتی تھی کہ بھائی پڑھا لو کہیں پر. آلدو جب اب جو نمبر بتا رہا ہے جو پاپولیشن کا جو ریشو ہے آلموسٹ ایک ہوا ہے, ٹھیک ہے, 50-50 کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے جیسے کہا کہ ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے نہیں ہونے چاہیے. اٹس ناٹ جسٹ کھانا کمانا بٹ کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی ایز ویل. بات یہ کہ انفارچونیٹلی ہم ہر چیز جنسا نہیں اس کو لے جاتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کام کریں. آپ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی ٹھیک ہے اپنی سوشل اپنی ریلیجیس باؤنڈریز کو قائم رکھتے ہوئے یو گو آؤٹ اینڈ ورک. بالکل مطلب ہاؤ جو کنٹری. اور آئی تھنک ایک امپاور عورت جو ہے وہ ایک اچھی ماں بھی ہوتی ہے, اچھی بہن بھی ہوتی ہے, اچھی بیوی بھی ہوتی ہے, اچھی دوست. عورت سے تو آپ کی جنریشن چلتی ہے. آپ کی اگر ایک ہیلدی مائنڈ ہے, آپ کی جو ماں ہے اس نے جب آگے بچوں کو پڑھائے گی, بتائے گی, نارمس بتائے گی, تو وہ اگر وہ خود ٹھیک ہے اور خود مطلب دنیا کو فیس کر رہی ہے تو اسی طرح بچوں کو بھی ٹرین کرے گی. کریکٹر بلڈنگ میں وہی لڑکے وہی بچے وہ ماں کی ٹریننگ سے ہی اوپر آتے ہیں, اور اسی میں پھر وہ سارا. اور ایکسپوجر نہیں ملے اس عورت کو اگر دنیا کو سمجھنے کا, تو وہ کیسے اپنی اولاد کو یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو چینج کر سکتی ہے. یہ بھی اگین بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اینڈ آئی تھنک اگر چیمبر اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے تو بڑا برائٹ فیوچر ہے بھائی.
نہیں اللہ کا شکر ہے مطلب ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنی بھی خواتین ہیں ان کو کوشش اور موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور بزنس کریں. بلکہ اس سلسلے میں ہم نے ویمن انکوبیشن سینٹر ہمارا بنا ہوا ہے چیمبر میں فرسٹ فلور پہ. وہ انفارچونیٹلی کووڈ کے بعد ہم نے ڈسکنٹینیو کر دیا. اب دوبارہ ہم اس کو پلان کر رہے ہیں اوپن کرنے کا. چیزیں ندیم نظر کیوں نہیں آ رہی ہمیں؟ ایک تو ہم میڈیا تو ہے اس کا ذمہ دار, لیکن چیمبر خود کیوں نہیں پروموٹ کرتا اس طرح کی چیزوں کو کہ عام لوگوں کو یہ پتہ تو لگ سکے کہ چیمبر بھی یہ کر رہا ہے. نہیں اللہ کا شکر ہے ہم کر تو بہت رہے ہیں, بٹ یہ کہ آپ کو پتہ ہے نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے ہمارے ارد گرد اور اتنی زیادہ ہمارے پولرائزیشن ہے, پھر پالیٹکس اتنے ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہیں نا وہ دب جاتی ہیں. آپ کی نیگیٹو چیزیں بہت جلدی اوپر آتی ہیں, اچھی چیزوں کو اوپر لانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو دوسرا اتنے زیادہ ایشوز ہیں مطلب بزنس کمیونٹی کو اگر ہم دیکھا جائے بینگ ایز اے, اگر میں پریزیڈنٹ کی بات کروں جو ابھی پریزیڈنٹ ہیں ثاقب رفیق صاحب, یا جو میں پچھلے سال ایز اے پریزیڈنٹ رہا ہوں, تو مطلب ہم صبح نکلتے تھے 9-10 بجے گھر سے اور واپسی کا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ گھر کس ٹائم گھسنا ہے. 1 سال ٹینیور ہوتا ہے, اس 1 سال میں نہ فیملی کا پتہ ہوتا ہے نہ ہمیں اپنے کاروبار کا پتہ ہوتا ہے. وی ہیو ٹو لیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ڈیڈیکیشن کے ساتھ اگر آپ نے واقعی کام کرنا ہے نا تو پھر دن رات بھول جائیں, پھر دن رات بھولنا پڑتا ہے. تو اس سے تو آپ کی جو اپنے بزنسز ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. ڈسٹرب کیا ہوتے ہیں؟ 1 سال میں نے آپ کو بتایا میں پریزیڈنٹ تھا 1 اکتوبر 2022 1 اکتوبر 2021 سے 31 سپتمبر 2022 تک. اس 1 سال میں میرا خیال میں 2 دفعہ اپنے آفس جا سکا ہوں, صرف 2 دفعہ اپنے آفس جا سکا ہوں. یہ تو فارچونیٹ انف کہ مائی فادر از, اللہ کا شکر, ہی از ویری مچ ایکٹیو اور بڑا وہ اچھا انہوں نے پیچھے تھے, سپورٹ تھی, انہوں نے سنبھالا ہوتا. بٹ پھر بھی ایک بندہ سسٹم سے باہر نکل جائے فرق بڑا پڑتا ہے. تو آپ نہیں دے سکتے ٹائم. آپ کاروبار کی بات کر رہے ہیں, میں تو ہفتہ بچوں کو ملنے سے ہو جاتا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں, سوئے ہوئے ہیں, صبح میں سویا ہوں تو وہ اسکول گئے ہیں. تو وہ خیر فیملی کو کمپرومائز میں ڈیفینیٹلی میں اپنی کہوں گا فیملی نے بہت سپورٹ کیا اس پورے پروسیس میں. میری مسز نے بہت سپورٹ کیا. آپ کی وائف جو ہیں وہ مطلب ان کے بارے میں کچھ بتائیں؟ جی شی از ہاؤس وائف بٹ شی از ورکنگ ہاؤس وائف. وہ اس کی اپنا ایک برانڈ ہے, شی از اے ڈریس ڈیزائنر. اچھا. اور بڑا اس کے ایکسکلوسیو قسم کے فارمل اور کیجول ویئر کی اس کی لائن ہے. ہاؤس وائف ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی ہاؤس ہسبینڈ ہی ہیں. ہاؤس وائف میں مطلب وہ گھر پہ ہی رہ کے کام کرتی ہے, مطلب وہ باہر نہیں. اب تو سب ہر ایک گھر پہ رہ کے کام کرنے لگا ہے. بالکل, مطلب آپ ٹائٹل دے دیا کریں ہاؤس ہسبینڈ, میں تو گھر سے بیٹھ کے کام کرتا ہوں. تو گھر میں اس نے اپنی چھوٹی سی ورک شاپ بنائی ہوئی ہے. اس کے فکس کلائنٹس ہیں انٹرنیشنلی, کافی اس کے جاتے ہیں کپڑے, اور ادھر ہی اس کے کلائنٹس ہیں. وہ بھی ممبر ہیں آپ کی؟ نہیں ابھی نہیں ہے. اچھا. ہاں وہ بٹ یہ کہ کیونکہ ابھی اس کا ابھی کام تھوڑا سا اس کا بہتر ہوا ہے, کمپنی فارم نہیں کی. کیونکہ ممبر بننے کے لیے سب سے بڑی جو ہوتی ہے کہ کمپنی ہو, NTN سرٹیفکیٹ ہو اور ٹیکس ریٹرن ہو. آپ لوگ انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ اپنے آپ کو انرول کرائیں ایز اے ممبر؟ بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی بہت سارے لوگ نہیں کرواتے. میں اکثر میرے سے لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی چیمبر ہمیں کیا دے گا, حالانکہ اس کی اینول فیس 8-9 ہزار ہوتی ہے, بڑی نامنل سی فیس ہے. میں کہتا ہوں جی چیمبر آپ کو کچھ نہیں دے گا. آپ گھر بیٹھے چیمبر سے امید رکھیں گے جی وہ آپ کو دے گا, تو وہ کچھ نہیں دے گا, آپ کو خود آ کے اس سے لینا پڑے گا. دیکھیں ایک جب ہمارے جیسے ملک میں جب آپ کاروبار کر رہے ہیں نا تو آپ کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, جس میں لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, ٹیکسیشن ہے, آپ کے پولیس کے معاملات ہیں, پھر پالیسی میکنگ میں چیمبرز کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. SSB کے ساتھ ہے پالیسی میکنگ میں چیمبرز کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بجٹ اب پرپوزلز جا رہی ہیں ہماری گورنمنٹ کو جو اب آگے اور بزنس ویزاز ہیں میرے خیال سے اس کے لیے. اب اگر آپ ممبر کے, اب جتنی بھی آپ کی ایسوسیشنز ہیں پورے شہر کی, اب ہمارا جو ڈومین ہے دیٹ از فرام گجر خان ٹل ٹیکسلا. اچھا. اور مری بھی, یہ سارا ہمارے اس میں ریجن میں آتا ہے. اچھا اچھا. راولپنڈی میں ڈویژن ہے پورا کا جی, پورا ڈویژن ہے. تو اس میں جتنے بھی ایشوز ہیں بزنس مین کو جو فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پھر ان کو ریزالو کرتے ہیں. کیونکہ اور جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں وہ ساری ہمارے انڈر آتی ہیں. آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ جی چیمبر پریزیڈنٹ سے ٹائم لینا بڑا مشکل ہے. دیکھیے جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سمجھنے کی بات ہے جو کہ ہم لوگ بیسکلی سمجھتے نہیں ہیں جب ہم ٹاپ پوزیشن پہ پہنچتے ہیں. انفارچونیٹلی میں نے جب چارج سنبھالا اور جو میرے سینئرز نے مجھے گائیڈ کیا, جس میں میرے ہمارے گروپ لیڈر سہیل الطاف صاحب ہیں جو ہمارے لیڈ کرتے ہیں, اور میں مطلب بڑا کچھ سیکھا ان سے میں نے. اور میرے پریڈیسیسرز جتنے پریزیڈنٹس ہیں وہ انہوں نے بھی بتایا. میں نے ایک چیز تو پلے باندھ دی تھی 1 اکتوبر 2021 کو کہ یہ 1 سال کا میرا ٹینیور ہے اور یہ سال گزرتے پتہ بھی نہیں لگنا. ظاہری بات ہے. جب تک میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں نا تو ہر بندے نے مجھے سلام کرنا ہے, اٹھ کے ملنا ہے اور کہنا جی واہ جی واہ جی بہت اچھے ہیں آپ. جس دن میں سیٹ سے ہٹا بس, اور جس دن وہ یا کمرے سے باہر نکلے تو
وہ اصل میرا امتحان ہوگا کہ وہ میرے متعلق کیا سوچتے ہیں. اور اگر آج میری نیک اسٹف ہے نا تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا, مگر بعد میں مجھے کسی نے یاد نہیں کرنا. تو میں نے پہلے دن یہ پلے بات مان لی تھی کہ یار my door is open for everyone. I'm accessible to each and every member of Rawalpindi Chamber of Commerce Industry. My phone number is a public number. اچھا, anyone can contact me in 24 hours. ٹھیک ہے نا, میرا رات کو بھی فون بند نہیں ہوتا تھا. رات کو بلکہ اگر 2 بجے بھی فون آیا نا تو بیوی کہتی ہے کس لڑکی کا فون آیا. لڑکی کا نہیں آیا, ممبر کا مسئلہ ہے, اس کا فون ہے. تو وہ جو ہے نا یہ چیز کہ آپ نے ہنس کے ملنا ہے. دیکھیں لیڈرشپ میں یہ 4-5 کوالٹیز بہت امپورٹنٹ ہے جو اگر آپ کو آنی چاہیے. ایک کہ آپ کی جو انرجی ہے پازیٹیو ہونی چاہیے. یو مسٹ ریڈیئنٹ یور سیلف پازیٹیو انرجی تاکہ آپ لوگ کمفرٹیبل ہوں. ٹھیک ہے, آپ اپروچیبل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, آپ ڈوور ہونے چاہیے کہ آپ جو ایکسپیکٹ لوگوں سے کرتے ہیں یہ وہ آپ پہلے خود کر کے دکھائیں. اور آپ ٹیم میں بندہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈیلیگیٹ کریں چیزیں. میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں, ایسے سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو لیڈرشپ میں پہنچ کے مائکروز میں پڑ جاتے ہیں. لیڈر کا کام مائکرو لیول پہ کام کرنا نہیں ہے, میکرو لیول پہ ہے. اس نے ڈیلیگیٹ کرنی ہے چیزیں اور لوگوں سے کام لینا ہے. اگر یہ 4-5 کوالٹیز آپ میں آ گئی ہیں نا تو یو کین بیکم دی بیسٹ لیڈر. صرف یہ 4-5 کوالٹیز اور کچھ نہیں ہے. ہنس کے ملنا ہے, پازیٹیو انرجی ہے, ایکسیسیبل ہے, اکاؤنٹیبل ہے, اور بس دس از آل تھنگ. اس کے لیے کوئی ڈگری تو نہیں چاہیے, کوئی ڈگری نہیں چاہیے, کوئی ہارورڈ کی ڈگری نہیں چاہیے, کوئی اے لیول میں A+ نہیں چاہیے. سمپل فارمولہ ہے. اور میں نے دیکھا جن لوگوں نے ان فارمولے کو اپنی لائف میں جتنا بھی اس کو ٹینیور جس پوزیشن پہ رہے ہیں ایز اے لیڈر انہوں نے اپنایا ہے تو وہ کامیاب رہے ہیں. اچھا, صحیح ہے, اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ کا بہت شکر ہے. آج بھی لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں نے 1 سال میں کبھی اپنے یہ نہیں سوچا اور اللہ سے ڈراؤں کہ. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں عباس صاحب, میں نے جس طرح آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں آئی واز اے ویری آرڈنری گائے. میں اسٹیج فوبیا تھا. آئی کین ناٹ اسپیک ان فرنٹ آف 10 پیپل. اب اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اتنا سکھا دیا ہے کہ 1000 بندہ بھی ہو تو میں اسپونٹینیسلی کوئی بھی بات کر سکتا ہوں. بالکل. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ نوازا, اتنا کچھ دیا مجھے, اور اگر میں اس کو کس سینس میں لیتا ہوں, اگر میں اس کو لوں کہ یار یہ میرا حق تھا یا میں یہ چیز بلا بن گیا ہوں, تو پھر تو دیکھیں آپ بڑی جلدی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ تو غرور کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح دیکھتا ہے اور کس طرح نوز ڈائیو آتی ہے, نوز ڈائیو آتی ہے. تو وہ چیز میں نے کبھی نہیں اپنے اوپر آنے دی, کبھی بھی نہیں. آئی تھنک یہ بیماری ہوتی ہے اگر جو لوگ اس کو حاوی کر لیں اپنے سر کے اوپر. یہ بیماری ہے ہمارے ہاں ہے. جو بھی آپ ہمارے آگے ہمارے دیکھ لیں, آگے پیچھے دیکھ لیں, جب وہ کسی پوزیشن میں آتے ہیں تو وہ باقی لوگوں کہتے ہیں وہ کیڑے مکوڑے. بیسک سی بات ہے, ٹھوکر کھاتا ہے وہی ہے جس کا سر جو ہے وہ اوپر کی طرف چلنے میں ہوتا ہے, جو جھکا کے سر چلتا ہے وہ ٹھوکر. اور جنہوں نے مطلب کہ اس پوزیشن میں پہنچ کے اپنے آپ کو اور چکا دیا, ہمبل کر لیا, تو وہی کامیاب. بالکل صحیح. آپ کے پاس تو اتنی اچھی اچھی اسٹوری ہیں, یہ بتائیے کتاب کب لکھ رہے ہیں یا لکھوا لیجیے کسی کا, بتاتے رہیے, کوئی لکھتا رہے گا آپ کے لیے. بات یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے, ابھی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا شکر ابھی بھی لوگ بلاتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں. جا کے ابھی پچھلے دنوں میں کوہارٹ یونیورسٹی گیا ہوا تھا, حالانکہ بہت دور تھی, بٹ میرا شوق ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرنے کا, اور میں ان کے سامنے جا کے اپنے لوگوں سے ملنے کا جو شوق آپ کا ہمیشہ سے رہا, جس نے شاید آپ کے لیے دروازے کھولے ہیں سارے کے سارے. یہ میرے اندر تھا جو مجھے پتہ نہیں تھا. اچھا, اوکے. جو کہ میں نے بتایا نا, میں آئی واز ویری شائے, میں انٹروورٹ تھا. ٹھیک ہے نا, میں نہیں ملتا. ابھی بھی میری جو دوستیاں ہیں اور جو مجھے لوگ, میرا نام ندیم ہے, تو ندیم کا اگر مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب دوست ہے. میرا جب ایک دفعہ کوئی دوست بن جاتا ہے نا تو پھر میں اسے اپنے آپ کو ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتا انٹل انلیس وہ میرے سے زبردستی نہ کرے. تو میری ایک عادت اس قسم کی ہے کہ میں وہ چیزیں بن گئیں, وہ چیزیں اندر تھیں جو کہ اس پروسیس نے, جو پہلے HVCR پھر اس کے بعد چیمبر, اس نے مجھے انلاک کیا, اور میری وہ چیزیں جو میری تھیں وہ باہر آئیں. زبردست, ایکسلنٹ. یہ بتائیں اب آج کل کیا مصروفیات ہے؟ آج کل جی جب آپ اسے ہٹے, بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے ویسے, بائی دی وے. بہت زیادہ مطلب کہ دا پریزیڈنٹ ایٹ دا مومنٹ ثاقب رفیق از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ. ہی از اے ویری بڑا اچھا, ہی از اے نائس چیپ. مجھے ترس آتا ہے اس پہ کہ یار جن حالات میں تم اس وقت بیٹھے ہوئے ہو, اٹس ناٹ ایزی, اور کیا ڈے ٹو ڈے آپ کے ایشوز آتے ہیں. جب میں یہاں سے میرا ٹینیور ختم ہوا تو ہمارے چیمبر میں ایک جو بڑی اچھی بات ہے نا, بہت ساری اچھی باتوں میں سے, وہ یہ ہے کہ جو ہمارا فارمر پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ
ایک دفعہ جب پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو وہ ایک آ جاتا ہے آپ کا پالیسی میکنگ میں, اور اس کی عزت اور رسپیکٹ جو ہے نا وہ سٹنگ پریزیڈنٹ سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا اوکے, مطلب کہ وہ اتنی زیادہ رسپیکٹ لیول ہے, لرننگز ہوتی ہیں نا, لرننگ ہے. اچھا نارملی ہوتا نہیں ہے مختلف چیمبرز میں اور مختلف آرگنائزیشن میں. اچھا یہ وہاں پہ لیگ پولنگ, پالیٹکس, گروپ بندی. ہمارے یہاں ایک ہی گروپ ہے, اور پھر پریزیڈنٹ ونس اے پریزیڈنٹ از آلویز اے پریزیڈنٹ. پر اس کو ضائع نہیں کیا جاتا. کہاں سے سیکھا ہے آپ لوگوں نے یار؟ آپ لوگ کسی اور دنیا کے لوگ ہیں کیا؟ یہ بیسکلی کوئی کنٹینیوٹی آف پالیسی اینڈ دا لیڈرشپ. اوکے, ہمیں جو لیڈرشپ ملی ہے نا, اللہ کا شکر ہے, ود دا پیسج آف ٹائم. میاں پرویز اسلم صاحب اللہ جنت نصیب کرے, وہ ہمارے لیڈر تھے سب سے پہلے. اس کے بعد پھر اور ہمارے دو لیڈر آئے. اس وقت جو ہمارے لیڈر ہیں سہیل الطاف صاحب, اچھا ہی از ون آف دا موسٹ ڈائنامک پرسنز. اور مطلب کہ وہ ایسا بندہ ہے کہ ہر بندے کو ساتھ جل کر کے. تو یہ بیسکلی وہاں سے چیزیں ٹریکل ڈاؤن ہوئی ہیں, انہیں کی چیزیں سکھائی ہوئی ہیں, بتائی ہوئی ہیں کہ یار اس طرح آپ لوگوں نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو وہی چیز ہے, اور یہی چیز آپ لوگ آگے کر رہے ہیں, یہی چیز ہم آگے پاس آن کر رہے ہیں اپنے جونیئرس کو. تو وہ جو آپ کو میں بات بتا رہا ہوں نا, کہ وہ بیسکلی جب آپ ایک سال لگاتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ گئے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ملٹی ٹاسکنگ, ملٹی ڈائمینشنل چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے. تو جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو انہوں نے اپنے بیک ٹو مائی بزنس, ایک سال کا وہ گیپ تھا, وائڈ تھا, اور وہ اس میں کوشش کی کہ میں فادر کو اسسٹ کروں اور دوبارہ اس میں آؤں. مگر اینی ہاؤ وہی پھر بات ہے نا کہ وہ ایک دفعہ چسکا پڑ گیا آپ کو اوپر لیڈ کرنے کا, اور پھر کچھ کام ڈلیور بھی کیا. تو پھر سینئرس کی نظر کرم ہوئی. انہوں نے پہلے مجھے بنایا جی, ہماری ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہے RCCI انڈسٹریل اسٹیٹ روات. اچھا, اٹ از ون آف دا اونلی انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپڈ بائی دی پرائیویٹ سیکٹر. 1992-93 میں بنی تھی. اس وقت وہاں پہ تقریباً 450 انڈسٹری آپریشنل ہے, اور تیسرا بڑا کلسٹر ہے فارماسیوٹیکل کا جو وہاں پہ کام کر رہا ہے. یہ روات میں ہے, اور تقریباً 12,000 کنال پہ. یہ پاکستان کا تیسرا کلسٹر ہے. یہ لاہور کراچی کے بعد تیسرا بڑا فارماسیوٹیکل کا کلسٹر ہے, بہت زیادہ فارماسیوٹیکل ہے. تو اس کی ایک مینجمنٹ بورڈ ہے, وہ اس کا مجھے پہلے سے, ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں وہ اس کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے کسی وجوہات کی وجہ سے ریزائن کیا, تو پھر انہوں نے مجھے وہ رسپانسبلٹی دی تھی ایز اے چیئرمین. اس پورے بورڈ کو مینیج کرنا, وہاں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ میں نے. سچ اے گریٹ پلیس. میں گیا ہوں روات, بہت ہیوج ہے, خوبصورت اور بہت اچھی بنی ہوئی, بڑی اچھی. خیر چیلنجز بہت ہیں آج کل کی انڈسٹری کو چلانا, اس کو مینیج کرنا انڈسٹریل اسٹیٹ کو, وہ بھی وداؤٹ اینی ہیلپ آف گورنمنٹ از ناٹ دیٹ ایزی. پاور مینجمنٹ جو خاص طور پہ بجلی اور اس کے مسئلے مسائل ہیں, کچھ ہے وہاں پہ. وہ ہم نے مطلب پچھلے سالوں سے ہم اس کو گیس بھی اور الیکٹریسٹی بھی, سولر پہ بھی کنورٹ کر رہے ہیں. سولر پہ وہ انڈیویجول انڈسٹریل والے اپنے سارے کر رہے ہیں. اس کی مینجمنٹ بورڈ کا مجھے انہوں نے چیئرمین بنایا. میرے ہمارے جو فارمر پریزیڈنٹس ہیں اور ہمارے لیڈر ہیں سہیل الطاف صاحب, دیٹ از اے بگ آنر فار می. اچھا اوکے, ان دس ایج دس از انادر بگ ٹاسک. مطلب یہ تو کنٹینیوٹی ہو گئی آپ کی پریزیڈنسی کی. اٹس اے ہیوج ٹاسک اینڈ اے ویری چیلنجنگ ٹاسک. اور اس کے ساتھ پھر ہمارے راولپنڈی میں ایک جم خانہ کلب ہے جو کہ 2008 میں بنا تھا, اور انفارچونیٹلی پچھلے 10-15 سال سے بالکل برڈن پڑا ہوا تھا. مطلب کہ اس میں چھوٹی موٹی چیزیں تھیں, بٹ یہ کہ وہ اس طرح ایکٹیو نہیں تھا جس طرح باقی پاکستان. فزیکل جم خانہ ہے, فزیکل تھا, اس کا اسپورٹس کمپلیکس کافی حد تک بنا ہوا تھا, بٹ ناٹ لائک اسلام آباد کلب اینڈ لاہور جم خانہ کلب جو پراپر ایکٹیو کلبز ہوتے ہیں. تو وی آر ویری مچ فارچونیٹ انف دیٹ اس 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے ہمارے جو کمشنر راولپنڈی آئے, لیاقت علی چٹھا صاحب, ہی از ویری ویری پرو ایکٹیو پرسن. مطلب میں کہتا ہوں بہت عرصے بعد پنڈی کو ایک ایسا سپوت ملا جو کہ واقعی کام کرنے والا ہے, اور ان کی بیسکلی اسپیشلٹیز ہے جم خاناز. اچھا, اور سرگودا رہے وہاں جم خانہ بنایا, ڈی آئی خان رہے وہاں بنایا, گجرات رہے وہاں بنایا. تو انہوں نے آتے ساتھ اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کیا, اس میں چیمبر کو انوالو کیا ساتھ. تو اس میں بھی پھر جب وہ نئی BOG اور بورڈ آف گورنرز بنے, تو اس میں بھی جو میرے لیڈر ہیں سہیل الطاف صاحب, تو انہوں نے کہا کہ یار کمشنر صاحب کو یہ لیڈ اس کو کرے گا ایز اے سیکٹری جم خانہ. تو وہ اللہ کا شکر ہے, وہ اس کو ہم آج کل بنا رہے ہیں. تو دیر آر سو مینی تھنگس گوئنگ آن اپارٹ فرام مائی بزنس. سو مطلب ابھی بھی آپ کو وقت کی کمی ہے؟ وقت بہت ہے اگر ٹائم مینجمنٹ کی جائے. دس از انادر لیڈرشپ وہ بہت چیلنج. دیکھا فیملی, بزنس اینڈ ادر سوشل نیٹورکنگ, اینڈ ڈیفینیٹلی جیسے میں نے بتایا کہ دوست تو کے ساتھ میرا اچھا ٹائم گزرتا ہے, اور وداؤٹ فرینڈز آئی کین ناٹ کنٹینیو دی فرینڈشپس ایز ویل. Oh yes, weekends are with my friends. اچھا, wonderful. I think that's a great blessing. اور یہ بڑی پازیٹیو انرجیز ہیں. دوست تو
ایک عجیب آپ کو ایک نعمت ہے. آپ کو پورے ہفتے کے بعد وہ انرجائز کر دیتے ہیں, پورا آپ کو وہ دیکھیں نا یہ وہ رشتہ ہے جیسے کوئی جھجک نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل جو آپ جس کے سامنے آپ وہی ہیں جو آپ کے سامنے وہ ہے. سو اٹس اے بریلینٹ ریلیشن شپ. اور یہاں پہ میں یہ اپنے خاص طور پہ اپنے پیرنٹس کا میں, کیونکہ آج تک جس پوزیشن میں ہوں, جو کچھ ہوں, یہ صرف میرے والدین کی دعائیں ہیں, میری والدہ کی دعائیں ہیں, میرے والد صاحب کی دعائیں ہیں. مطلب میں نے جس طرح بتایا نا کہ ایک آرڈنری سا لڑکا اس لیول تک آنا اور اپنی کیپیسٹی اپنی کیپیبلٹی پہ آنا بغیر کسی سفارش کے آنا, تو وہ صرف ظاہری بات ہے دعائیں ہوں پیچھے والدین کی. تو آئی تھنک یہ نیچر کا بڑا ایک بیسک رول ہے. میں نے ان لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہ کی ہو, ان کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہ دیا. اینڈ اٹس اے کرما. اگر آپ آج اپنے والدین کے ساتھ جو کچھ کریں گے, کل کو اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. ٹھیک ہے نا, ایبسلیوٹلی ایک فکس چیز ہے. بالکل ایسی. تھینک یو ندیم. آئی تھنک دس از اے گریٹ 60 minutes اور امیزنگ ٹائم. آئی ایم شیور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو آپ کی ایک ایک بات ایسے گلو کی طرح انہوں نے وہ چپکے ہوئے ہوں گے اپنے اسکرینس پہ اور دیکھ رہے ہوں گے اس کو, اینڈ لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہوں گے آپ کی بہت سی خوبصورت باتوں کو. عباس صاحب, دس ایچ اینڈ ایوری تھنگ از فرام دا ہارٹ. ونڈرفل. کوئی چیز میں میڈ اپ نہیں تھی, کوئی چیز اس میں مطلب ایسے نہیں تھی, جو کچھ تھا دل سے تھا. اینڈ ڈیفینیٹلی میں نے بھی بہت سارے انٹرویوز دیے مگر مجھے پتہ نہیں لگا یہ 60 minutes کس طرح گزرے ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. اٹ از ڈیفینیٹلی این آنر فار می. اینڈ وی میٹ فرسٹ ٹائم ود کامن فرینڈ جاوید سے, پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی. ہمارا دوست جو جے ہے وہ ہی از اے گڈ اسپیکر ایز ویل. ہی از اے ویری چارمنگ پرسنالٹی. ویری چارمنگ پرسنالٹی. اینڈ آئی تھنک ہی ول بی ہیپی ٹو سی بوتھ آف اس سٹنگ ہیئر. یس ڈیفینیٹلی. اس کو پتہ نہیں میرا خیال ہے, ابھی تک نہیں پتا. Thank you very much. Thank you once again, and we will probably like you to help us in helping this initiative, جس میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ جیسے بہت سے لوگ آئیں اور انسپریشن جو ہیں آپ جیسے لوگوں کی وہ لوگوں کو نظر آئے, اور آج کا جو یوتھ ہے, لڑکیاں جتنے بھی ہیں, وہ بھی دیکھ کے یہ سوچ سکیں کہ نہیں, ایوری تھنگ از اے پاسبلٹی. جیسے آپ نے بتایا فرام اے بیک گراؤنڈ جہاں پر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ آپ ایک بڑی ایک ڈفرینٹ رول کے اندر دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو, اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ رولز لیے ہیں جو آج بھی آپ کو مسلسل مختلف چیلنجز کے علاوہ آپ کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یو کین ڈیلیور بیکاز آف یور لیڈرشپ. آخر میں ایک بات کہوں گا, پاکستان از اے ویری بیوٹیفل کنٹری, اور پلیز جو بھی آپ کے ارد گرد حالات ہو رہے ہیں, جس طرح کے بھی ہو رہے ہیں, جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے, بٹ دیر آر سو مینی تھنگس یو کین ڈو, یو کین کنٹریبیوٹ, اینڈ جسٹ تھنک پازیٹیو. اور ایک چیز ٹھان لیں گے یہ میں نے ادھر پہنچنا ہے, کرنا ہے, تو یو کین ڈو ونڈرس. پاکستان میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. I can give you this thing with guarantee, because جہاں میں نے 1 سال رہ کے ٹاپ لیول پہ گزارا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, یہاں پہ صرف کمی ہے وش ول کی اور ایک پازیٹیو انرجی کی. Absolutely. Thank you so much once again. Thank you. And we'll probably going to ask you to come back and talk about more, because یہ 60 minutes تو کافی نہیں ہوتے ایک زندگی. I love to. Thank you جی. Thank you very much. Take care. بہت شکریہ.